السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق ہوتے ہیں، اور آخر وہ کون سے فرق ہوتے ہیں اور کتنے فرق ہوتے ہیں، آئیے ہم اس ویڈیو سے ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ نماز کو درست کر سکیں۔ تو لازمی دیکھنا ہے، چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اب ہم نماز کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عورت کو ہے کہ وہ سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ یوں ہاتھ اٹھانا، اس میں پردے کا اتنا اہتمام نہیں ہے۔ یوں ہاتھ اٹھانے میں پردے کا زیادہ اہتمام ہے، سمٹ کر ہاتھ بلند کرنے میں بے پردگی عورت کی بہت زیادہ چھلکنے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور چادر بھی بعض اوقات ہوتی ہے، اگر وہ یوں ہاتھ اٹھائیں گی اوپر تک تو کلائیاں کھلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو چادر کے اندر سے وہ سینے تک بس ہاتھ رکھیں یوں، تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ سینے پر رکھنے ہیں۔ ہم نے تو ناف کے نیچے باندھنے ہوتے ہیں، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہوتا ہے۔ خواتین نے سینے پر ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسری ہتھیلی کو رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مرد اپنی کمر کو اتنا جھکائے گا کہ بالکل سیدھی ہو جائے کمر، کوئی اگر پیالہ رکھیں تو بالکل سٹیبل ہو، گرے نہ، اتنا زبردست مرد کا رکوع ہونا چاہیے۔ عورت کا رکوع یہ ہے کہ بس وہ اتنی جھکے کہ بس گھٹنوں تک اس کا ہاتھ پہنچ جائے، بس رکوع کی ادنا مقدار تک جھکے۔ اور مرد کے لیے ہے کہ وہ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے گا، ہاتھ کو تھوڑا کھولے گا۔ عورت کے لیے ہے کہ وہ اس طرح سے ہلکا سا ہاتھ رکھے۔ بہت زیادہ پھیلاؤ عورت کے پردے کے خلاف ہے، تو سمٹنا شریعت کو زیادہ پسند ہے۔ تو رکوع میں آپ نے یہ کرنا ہے، یہ تیسرا فرق ہو گیا۔ اور چوتھا فرق سجدے کا ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ پھیل کر سجدہ کرے، پنڈلیاں زمین سے دور ہونی چاہیے، پھر پنڈلی ران سے دور ہونی چاہیے، پھر ران پیٹ سے دور ہونا چاہیے، پھر ہاتھ ہتھیلی یوں ہونی چاہیے اور یہ کھلا ہونا چاہیے۔ بکری کا چھوٹا بچہ چلا جائے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے پیٹ اور رانوں کے درمیان۔ یہ مرد کا سجدہ ہے۔ اور عورت کا سجدہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اس طرح عورت سجدہ کر رہی ہو تو یہ حیا کے خلاف فیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ فیل ہوتا ہے۔ تو یہ 1400 سال کی سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ 80 ہجری میں پیدائش ہے، آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے 110 ہجری میں۔ ان کا یہ فتویٰ ہے عورت کو سمٹ کے سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی کے حوالے سے کچھ روایات ہیں کہ عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنا چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بہت ساری روایات ہیں کہ عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، جتنا زمین سے چپک کر سجدہ کر سکتی ہے اتنا کرے۔ اور لاجیکل بھی ہے، اس کو پھیلاؤ کے ساتھ سجدہ کروائیں اور اس کو سمٹا کر سجدہ کروائیں۔ آپ 100 لوگوں سے پوچھیں اس میں سے زیادہ خوبصورت انداز کون سا ہے، تو 99 لوگ کہیں گے کہ زیادہ خوبصورت انداز سمٹ کر سجدہ کرنے والا ہے، کہ اس میں حیا کا پہلو زیادہ ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو تم۔ تو ہم کہتے ہیں حضور نے تو یہ بھی فرمایا کہ جیسے مجھے حج کرتا ہوا دیکھتے ہو ویسے حج کرو۔ پھر بھی ہم حج میں عورتوں مردوں میں فرق کرتے نہیں کرتے؟ مردوں نے رمل کرنا ہوتا ہے طواف کے اندر، شروع کے چکروں میں بالکل اکڑ کے چلنا ہوتا ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ نارمل چلے گی۔ سعی میں مردوں نے بھاگنا ہوتا ہے، عورت نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو حج میں بھی دیکھیں، وہاں ہر جگہ پہ عورت کے پردے کا اہتمام شریعت نے زیادہ رکھا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں 1400 سال کی، یہ تو آج کل کوئی آٹے میں نمک برابر ہیں جو آ گئے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو مردوں کے ساتھ سیم ہونا چاہیے، وہی پھلجڑیاں چھوڑنا۔ بھائی 1400 سال کے علماء، فقہا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، انہوں نے چنے تو نہیں بیچے، یہ تو صحابہ کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں۔ لاکھوں حدیثیں یاد رکھنے والے یہ ائمہ ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کو اس کے سارے مفاہیم کے ساتھ جاننے والے یہ ائمہ ہیں۔ آج کل کا ایک بندہ ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ بھئی مجھے تھوڑا زیادہ آ گیا ہے، اور وہ تو اتنے ائمہ بڑے بڑے تھے ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بالکل عجیب سی بات ہے۔ اور جو آنکھیں بند کر کے ان بیوقوفوں کو فالو کرتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور ایک طرف یہ 2-3 انگلش کی کتابیں پڑھنے والا بندہ ہے۔ اگر تم نے اس کو اپنا امام بنا لیا ہے پھر آخرت میں تم نے جواب دینا ہے۔ ہمیشہ اس ایکسپرٹ کو اپنا امام بنایا جاتا ہے جس پر امت کا اجماع ہو کہ بھائی یہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ 1400 سال کی سنت متوارثہ ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلا فرق ہاتھ اٹھانے میں ہو گیا کہ سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی، ہاتھ باندھنے میں ہو گیا کہ سینے پر باندھیں گی،
रुकू करते वक्त बिल्कुल हल्का सा हाथ रखेंगी, बहुत फैलाव नहीं, और पैर मिले हुए होंगे, ज्यादा फासला नहीं होगा। और सजदे में बिल्कुल सिमट कर करेंगी और दोनों पैर दाईं तरफ सीधी तरफ निकाल देंगी। हम क्या करते हैं, एक पैर को लिटाते हैं, उस पर बैठते हैं और दूसरा पैर हम खड़ा कर देते हैं, ये सुन्नत मुबारक है। खवातीन के लिए है, दोनों पैर बिछा देंगी सीधी तरफ और फिर बैठ जाएंगी सिमट कर। ये 4-5 फर्क हैं। बाकी 100% मर्दों की नमाज और 100% खवातीन की नमाज एक जैसी है। जो उनके फ़राइज़ इनके फ़राइज़, जो उनकी शराइत इनकी शराइत, जो उनके वाजिबात इनके वाजिबात, जो उनके मुफसिदात इनके मुफसिदात, सब सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है।